اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میرے عزیز محترم، نہایت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم قوم شیعہ، اہل سنت، اہل حدیث اور بس کیا کس کا نام لوں، جتنے بھی اہل اسلام ہیں، خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ اے محمد، ہم چاہتے ہیں کہ تیرا دین جو میں نے تجھے دیا ہے اس کو دوسرے ادیان پر غلبہ حاصل ہو۔ ہاں، جس دین کا خدا غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، جس دین کا دوسرے ادیان پر غلبہ ہونا چاہیے، وہ دین آج کمزور تر ہے۔ صرف وجہ یہ ہے کہ ہم دل سے نہ ہی اللہ کو تسلیم کیا ہے، نہ ہی اللہ کے حبیب کو تسلیم کیا ہے، نہ ہی ہم نے اللہ کے حبیب کے بنائے ہوئے اولیاء کو تسلیم کیا ہے، اس کے بنائے ہوئے وزیر کو تسلیم کیا ہے۔ میرے عزیز محترم، خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ جب وہ ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب وہ اپنے شیطان بھائیوں سے، شیاطین سے ملتے ہیں خلوت میں تو کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ہم تو صرف آپ کے ساتھ ہیں۔ تو جس طرح وہ اہل ایمان سے مذاق کر رہے ہیں، اسی طرح خدا بھی ان سے مذاق کر رہا ہے۔ میرا عزیز بھائی، اگر کامیابی چاہتے ہو تو پھر محمد مصطفیٰ کے بتائے ہوئے دین پر چلنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی دین ہیں سب فراڈ ہے۔ ہاں، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ مصطفیٰ کا اصل خالص دین کیا ہے۔ کیا اہل سنت حق پر ہیں، اہل حدیث حق پر ہیں، اہل تشیع حق پر ہیں؟ ہاں، باقی جتنے بھی فرقے ہیں کیا ان میں سے کوئی حق پر ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ نے حدیث فرمائی ہے کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اپنی اطرت۔ اہل سنت نے اس کی تعویل کر کے اس کو تھوڑا چینج کر دیا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اپنی سنت۔ چل ٹھیک ہے، کچھ دیر کے لیے ہم اہل بیت نہیں مانتے، ہم آپ کی بات مانتے ہیں کہ سنت، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت حضرات کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے کہ میں دوسری چیز سنت چھوڑے جا رہا ہوں، تو اسی کو ہی مان لیتے ہیں۔ جب مسجد نبوی بن رہی تھی تو اس کے مقابلے میں مسجد زرارہ بنا رہے تھے دشمن منافقین، تو اللہ نے حکم دیا کہ یہ مسجد آپ کے مقابلے میں بن رہی ہے، اس کو گھرا دو۔ تو اللہ کے نبی نے آ کر اس مسجد کو گھرا دیا۔ ہاں، جو چیز بھی اللہ کا نبی بنائے، جو شخص اس کے خلاف آ کر کوئی چیز اس کے مقابلے میں بنائے تو اللہ کہتا ہے اس کو گھرا دے۔ خم غدیر کے مقام پر اللہ کا نبی علی مرتضیٰ کو ولی بنا کر گیا ہے، خلیفہ بنا کر گیا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب جو چیز نبی کے مقابلے میں بنے خدا اس کو گھرا دیتا ہے۔ خانہ کعبہ ابرا نے بنایا تھا، اس خانہ کعبہ کے مقابلے میں جب اس کے پاس لوگ نہ آئے تو پھر خانہ کعبہ حقیقی کو گرانے کے لیے نکل پڑا۔ تو اللہ نے سورۃ فیل نازل کی اور کہا کہ میں تم کو مسل کے رکھ دوں گا۔ میں پوچھتا ہوں اللہ، فرعون بھی تو دشمن خدا تھا، نمرود بھی تو دشمن خدا تھا، پھر ابرا کے ساتھ اس طرح کیوں کیا؟ تو اللہ کہتا ہے کہ اس کعبہ کو میرے حبیب نے بنایا تھا، میرے خلیل نے بنایا تھا، ابراہیم نے بنایا تھا، یہ چلا تھا اس کو گرانے کے لیے۔ میں اس کو اگر ذرہ نہ بنا دوں تو میں خدا بھی نہیں۔ پڑھ لو تاریخ کی کتابیں، ابرا کو اللہ نے ابابیل بھیج کر اس کا ذرہ بنا دیا، اور جس طرح محمد مصطفیٰ نے خلیفہ بنا کر لوگوں کو دکھایا من کنت مولا فہذا علی مولا، اور جو شخص علی کے مقابلے میں کوئی اور خلیفہ بنائے گا خدا کہہ رہا ہے کہ میں اس کو بھی مسل کے رکھ دوں گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔